Zikr group. I would like to give the honor, and they've asked me to call our fresh Imam, that is none other than Hazrat Maulana Muhammad Yusuf Chishti Sialvi, to do the presentation to our guest of honor, that is Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Kushtar Sahab. Zikr group, the much awaited event in their lives and in their calendar, and that is to have the Shaykh al-Tariqat be amidst in their company and to advise them and give all of us this course of advice on the life of the beloved Nabi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and on the life of Sayyidina Ala Hazrat, his works, and in the manner how he has brought us and linked us to actually uphold and to live a life in accordance to the sunnah of the beloved Nabi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I would like to now call upon Hazrat Hafiz Billah, Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Kushtar Mandazillahu al-Ali to come forward and give us a discourse. Nare Takbir! Nare Takbir! Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Risalat! Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Kushtar Sahab! Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Kushtar Sahab! Nare Takbir! حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات علماء کرام، علم کرام، شیخ محترم، مخادیم مکرم، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل ٹونگاٹ برانچ کے اراکین، عزیزی مولانا محمد فیصل خان، دوستو، بزرگوں، ٹونگاٹ کے مسلمانوں کے ایمان اور یقین کا اسٹار 1965 میں چمکتا ہے. یہ اسٹار یقین کی
منزلوں سے گزرتا ہوا ایمان کا، محبت کا، ارادت کا، عقیدت کا پیغام دیتا ہوا میرے دوستو جوہانسبرگ، کیپ ٹاؤن، ڈربن سے ہوتا ہوا ڈونگارڈ پہنچا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ وہ اسٹار تھا امام احمد رضا کے پیغام، نگار والوں نے اس پیغام کے پھولوں سے اپنے دامن کو بھر، لیکن آپ جانتے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹا نہیں ہوتا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا، جہاں اظہار حق ہوتا ہے وہاں باطل کی سرگوشی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ڈونگارڈ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کام بھی کرنے والوں، آج کی دنیا میں دنیا کا حصول، دنیا کا حاصل اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی ملی ایجوکیشن، انٹینشن، نالج اور میٹیریل ورلڈ کا حاصل کرنا اس زمانے میں اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سنو، میٹیریل ورلڈ is fact, education is fact, knowledge, intention is fact، لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں، نالج کے ساتھ ساتھ، انٹینشن کے ساتھ ساتھ، فیتھ کے ساتھ ساتھ، ایمان اور یقین کے نالج کے ساتھ ساتھ ایکشن is not so easy. Contact, real contact is not so easy. اے کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ میں اسلام کا آفتاب چمکا، جو لوگ قریشی تھے وہ اس خیال میں رہ گئے کہ ہم قریشی، قریشیوں نے بھی، مکیوں نے بھی، ہاشمیوں نے بھی آمنہ کے لاؤ چمکتے آفتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، اس آفتاب کی روشنی ملی تو کس کو ملی؟ جو سلمان حضرت فارس کا سلمان، فارس کا سلمان، ایمان اور یقین کے دامن کو انہوں نے بھر لیا۔ اس ایمان اور یقین کی روشنی ملی تو کس کو ملی؟ حبشہ کے بلال کو۔ کس کو ملی؟ میرے عزیزوں میرے دوست، سمرقند بخارا کو ملی، افغانستان کو ملی، انڈونیشیا ملیشیا کو ملی، اور اے خواجہ اے قریب نواز قربان جاؤں تیرے ایکشن پر کہ تیرے صدقے اسلام ہندوستان میں آیا، ملا،
اور ہندوستان والوں نے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس دھول سے اپنے دامن کو پکڑا. میرے عزیزوں میرے دوستوں کانٹیکٹ از ویری گڈ، لیکن آپ جانتے ہیں کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی ہو، اور ایکشن with sincerity is very important. If you have contact, if you have correction, but without sincerity is nothing. دنیا میں بہت سی قومیں قوتیں آئیں اسلام کے نام پر آئیں. دیکھو فلسطین کو، دیکھو اسپین کو، یہ مقامات وہ ہیں کہ یہاں اسلام کا آفتاب آیا، ایکشن بھی ہوا، لیکن میرے دوستوں سنسیریٹی نہ تھی. Without sincerity, no dignity. میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ اسی سنسیریٹی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے بہت سے لوگ اچھل اچھل کر آپ نے اس نکال میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اچھل اچھل کر ہاتھ پاؤں چومنے والوں کو بھی دیکھا. لیکن کانٹیکٹ اگر بندے کا رب سے کانٹیکٹ نہیں ہے تو بندہ بندہ نہیں ہے. Everything depends on your contact with sincerity. دوستو کچھ باتیں بس کرنا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں صرف اسپیکر ہوں. 1965 سے دربن سے اسپیچ کا سلسلہ چلا. ساؤتھ افریقہ کے ہر شہر میں آیا، ہر شہر میں گیا اور پروگرام بھی آیا. میرے دوستوں باتوں کی دنیا باتوں کی ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے، لیکن سنسیریٹی اور خلوص یہ باقی رہتا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ جلسہ عرس قادری رضوی، عرس امام احمد رضا مبارک ہو کہ آپ نے اس کانٹیکٹ کے ذریعے اس میٹنگ کے ذریعے کانٹیکٹ آپ نے. میرے دوستوں ہمارے پاس کیا ہے؟ کانٹیکٹ ہے. سنیے امام احمد رضا شہر بغداد کے کانٹیکٹ کا ایک پیکر کا نام ہے. شہر بغداد کی نسبت کے پکچر کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا وہ زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ جہاں حق ہوگا وہاں باطل بھی ہوگا، جہاں سچ ہوگا وہاں جھوٹ بھی ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں کافر بھی ہوں گے، جہاں مخلص ہوں گے وہاں منافق بھی ہوں گے. سبیلہ کا عدم سے رہا ہے تائی روز، چراغ مصطفی سے شرار گنگر بھی. جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ابو جہل بھی ہوگا. اترا خطبہ بھی ہوگا، شیبہ بھی ہوگا. لیکن دوستو
جانتے ہو منزل پر پہنچنے والا کام کیا ہی کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کا مقام ہوتا ہے، وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا سامنے دیکھتا ہے، رائٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیفٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تماشا گاہ ہے، کار ڈرائیو کرنے والا، اے اہل سنت و جماعت کا کاروان دے کر چلنے والا، اے امام احمد اللہ کے کاروان کے پیچھے چلنے والوں، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے پیچھے چلنے والوں۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں کیا فرمایا؟ عدو الدین مذہب والے حاسد، عدو الدین مذہب والے حاسد، تو مجھ تنہا کا زور دل ہے یا غوث، بے دین تمہارا دشمن ہے۔ اور جو لوگ نام کے سنی ہیں، نام کے قادری بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اور جانے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو، یہاں نام کی ضرورت نہیں، کام کی ضرورت ہے۔ رب کریم صرف ہمارے نام کو نہیں دیکھتے، کام کو بھی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی نظر صرف عمل پر ہوتی ہے، لیکن قدرت کی نظر میرے دوستو دل پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے اس مشن کو، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مشن کو ہندوستان میں اس طرح پیش کیا، اس طرح پیش کیا کہ ہندوستان کا ایک خطہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ سے گونج اٹھا۔ فرمایا کہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اے نبی سے محبت کرنے والوں، ہماری راہوں میں غیر نہ آئے، اپنی منزل کو دیکھو، تمہاری منزل مدینہ ہے، تمہاری منزل مدینے والا ہے، تمہاری منزل بغداد ہے، اور صاحب منزل شہر بغداد ہے۔ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری عزیزوں میرے دوستو، ابھی میں عرض کر رہا تھا اسٹرانگ گارڈ کے لوگوں، اللہ نے آپ کو مٹیریل ورلڈ دیا، بہت کچھ دیا، اور بھی اللہ دے، لیکن سنو، آج کی دنیا میں اگر آپ کے پاس ایمان ہے، فیتھ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور یقین کا رشتہ ہے، تو یو آر ویری لکی۔ میرے عزیز میرے دوستو، اب بھی کر رہا ہوں، اسٹرانگ گارڈ اور ساؤتھ افریقہ کے مسلمان خوش نصیب ہیں کہ انہیں امام احمد رضا کا دامن ہاتھ میں آ گیا۔ امام احمد رضا کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ امام احمد کون ہے؟ غوث اعظم کے فیضان کا فائدہ ہے۔ امام احمد رضا کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کے مشن کو لے کر یہاں آنے والے۔ اے ڈربن کہنے والے، ڈربن میرے عزیزوں میرے دوستو، ہر زمانے کا یہ چل رہا ہے، کچھ لوگ سوتے ہیں، کچھ لوگ جاگتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر کچھ لوگ سو گئے تو سارے سو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک خطہ اگر سویا
اسٹرانگ گارڈ بولے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ کانٹیکٹ از ویری اسٹرانگ۔ اگر آپ کا کانٹیکٹ اسٹرانگ نہ ہوتا، اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر سنسیریٹی نہ ہوتی تو آپ بھی سو جاتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، امام محمد رضا کا نام اور نام اس ملک میں 1 سال کے لیے نہیں آیا، 8 سال کے لیے نہیں آیا، 18 سال کے لیے نہیں آیا۔ میرے نبی کا نام ہمیشہ کے لیے ہے، اور نبی کا غلام کا نام بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوستو، خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، اور یہ آپ کی نسبت ہے کہ میں ایون میڈیکلی I am not sure, physically I am not sure, but thank Almighty Allah, I am on duty, religiously, spiritually. میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ سنو، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے امام احمد رضا کے ٹرانسلیشن اور قرآن پر میرے دوستو حاشیہ لکھا۔ یہ سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے سن رہا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، میں نے انہیں دیکھا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بریلی والو، تم نے امام احمد رضا کو دیکھا، تم نے ان کے دامن کو تھاما، تمہیں ان سے عقیدت ہے، محبت ہے۔ اے بریلی والو، امام احمد رضا کو تم نے چلتے ہوئے دیکھا اور سمجھا کہ ایک عالم چل رہا ہے، اس صدی کا فاضل چل رہا ہے، اس صدی کا مجدد چل رہا ہے۔ لیکن سنو، تم کو تو سب کچھ ملا، لیکن نعیم الدین کو اگر ایمان ملا تو امام احمد رضا سے ملا۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، کیوں کہ انہوں نے محبت رسول کا سبق پڑھایا اور سبق سنایا۔ اللہ اللہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تو سب لفاظی کی بات ہے۔ ہاں، مکہ مدینہ کے علماء اس زمانے میں ان کا اسکیل یہ تھا، اور اے ٹرمگار کرنے والے، تم بھی اپنا مرر اور اسکیل یہ بناؤ۔ فرماتے ہیں ہندوستان میں بہت سے لوگ آتے تھے حج و زیارت کے لیے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ معلوم کرنا ہوتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، آنے والا کون ہے، سنی ہے، سرکار کا محبت کرنے والا ہے، اگینسٹ ہے، کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا نام ان کے سامنے لیتا ہوں، آنے والوں کے سامنے جب امام احمد رضا کا نام میں پیش کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ امام محمد رضا کا نام سن کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، تو میں سمجھتا کہ یہ سنی۔ امام محمد رضا کون ہے؟ سنیت کی نشانی ہے۔ امام محمد رضا کون ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوست، انہوں نے ہمیں شہید بغداد تک پہنچایا، خواجہ غریب نواز تک پہنچایا، اور آج مصطفیٰ علیہ رحمت پہ لاکھوں سلام کا نغمہ ساری کائنات میں گونج رہا۔ امام محمد رضا نے، میرے دوست، ہمیں ایمان دیا، یقین دیا۔ عزیزوں اور دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ سنو، ہمارے یہاں عرس ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ جس کا عرس تم کر رہے ہو
تمہارا ان سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ انہوں نے جو مشن پیش کیا تم نے اس مشن کو کہاں تک اپنایا تھا؟ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، اور جانب کافر پر قیامت کیجئے۔ آج ساؤتھ افریقہ کا جو وقت ہے پیارے نبی کی محبت کے دامن کو تھام دینا، بوزنیا کے واقعے سے آپ سبق حاصل کرتے ہیں۔ بوزنیا میں سب کچھ تھا اور ہے، ایجوکیشن بھی ہے، کاسٹ بھی ہے، راس بھی ہے، فیس بھی ہے، لیکن میرے دوست اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت ہوتی، اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کا نیچر ہوتا تو آج بوزنیا کو مٹا نہیں سکتا۔ عزیزوں دوستوں، تمہاری سیفٹی صرف اس میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دامن مضبوطی سے تھام لو۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کے ساتھ کیسے ہوگے؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ایکشن کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال مکرم 1272 ہجری اور 14 جون یہ مہینہ امام احمد رضا کی برت کا مہینہ ہے۔ آپ جون میں 14 جون اور 1856 میں دنیا میں آئے، اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پوری کائنات کو بھر دیا۔ اللہ اللہ، امام احمد رضا کے بول آپ سنتے رہے، سنتے رہے۔ سنی محبت کا معیار یہ ہے، ارشاد فرمایا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پر جان مال دونوں جہاں قربان، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر کروڑوں جہان ہوتے اور کروڑوں عالم ہوتے تو وہ بھی میں آپ کو قربان کرتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، پیارے نبی کی محبت، اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ امام احمد رضا نے ہمیں پیارے نبی کی محبت کا سبق دیا، اور میرے عزیزوں میرے دوستوں، ساری کائنات اسی سبق کو آپ یاد کر لیں گے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سنو، گمان، تھنکنگ، تھاٹ، یہ بہت کامن چیز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضور کے متعلق کوئی غلط گمان تم نہیں کر سکتے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر پھول میں کانٹا ہوتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات
ایسا پھول ہے کہ اس کے اندر کوئی کانٹا نہیں.